بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرک کے معنی ہے اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو خدا جاننا یا عبادت کے لائق سمجھنا، اور یہ کفر کی سب سے بدتر قسم ہے۔ اس کے سوا کیسا ہی سخت کفر کیوں نہ ہو، حقیقتاً شرک نہیں۔ کسی کافر کی مغفرت نہ ہوگی۔ کفر کے سوا سب گناہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہیں، جسے چاہے بخش دے۔ کبیرہ گناہ کرنے سے مسلمان کافر نہیں ہوتا، بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اگر بلا توبہ مر جائے تو بھی اس کو جنت ملے گی، گناہ کی سزا بھگت کر یا معافی پا کر۔ یہ معافی اللہ تعالیٰ عز و جل محض اپنی مہربانی سے دے دے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے دے دے۔ کافر کے لیے دعائے مغفرت کا حکم۔ جو کسی مرے ہوئے کافر کے لیے مغفرت کی دعا کرے، یا کسی کافر مرتد وہ جس نے کسی اسلامی ضروریات دین کا انکار کیا ہو اور اسلام سے باہر ہو گیا ہو، کافر کو یا مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی کہے، یا کسی ہندو مردہ کو بیکنٹھ باسی کہے، وہ خود کافر ہے۔ عقیدہ: مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروری ہے۔ البتہ کسی خاص آدمی کے کافر ہونے کا یا مسلمان ہونے کا یقین اس وقت تک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ شرعی دلیل کے ساتھ خاتمے کا حال معلوم نہ ہو جائے۔ کفر پر مرا یا اسلام پہ مرا، لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ جس نے یقیناً کفر کیا اس کے کافر ہونے میں شک کیا جائے، اس لیے کہ یقینی کافر کے کفر میں شک کرنا خود کافر ہونا ہے، اس لیے کہ شریعت کا حکم ظاہر کے لحاظ سے ہوتا ہے، البتہ قیامت میں فیصلہ حقیقت کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ کوئی کافر یہودی، نصرانی، ہندو مر گیا تو یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کفر میں مرا، مگر ہم کو اللہ و رسول کا حکم یہی کہ اسے کافر ہی جانے اور کافروں ہی کی طرح اس کے ساتھ برتاؤ کرے۔ جس طرح جو ظاہراً مسلمان ہے، اس کا کوئی قول و فعل اسلام کے خلاف نہیں ہے، تو فرض ہے کہ ہم اسے مسلمان ہی سمجھیں، اگرچہ ہمیں اس کے خاتمے کا بھی حال معلوم نہیں۔ کفر و اسلام کے سوا تیسرا کوئی درجہ نہیں۔ آدمی یا مسلمان ہوگا یا کافر، ایسا نہیں کہ نہ کافر ہو نہ مسلمان، ایک تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا۔ مسلمان ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے، اور کافر ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، کبھی نکالے نہ جائیں گے۔ اللہ عز و جل کے سوا اور کو سجدہ کرنے کا حکم۔ اللہ عز و جل کے سوا کسی اور کو سجدہ تعبدی، عبادت والا سجدہ کرنا کفر ہے، اور سجدہ تعظیم والا سجدہ کرنا حرام ہے۔